تانبے، پیتل، چاندی اور لوہے جیسی دھاتوں پر کندہ کاری اور مختلف قسم کے خوبصورت اشکال بنانے کے کام کو قلم زنی کہتے ہیں۔ سادہ عام لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہنرمند اپنے ہاتھ میں ہتھوڑی اور چھنی لے کر دھاتوں کی بنی اشیاء اور برتنوں پر تصویر یا کوئی تحریر کو نہایت ہی مہارت کے ساتھ کندہ کرتا ہے۔ قلم زنی ایران کا ایک روایتی فن ہے جسے صنعتی آرٹ کا نام دیا گیا ہے، اور کام کی تقسیم بندی کے اعتبار سے یہ کام دھاتوں کے زمرے میں آتا ہے۔ ظہور اسلام کے ابتدائی چند نشروں کے دوران عربوں نے ساسانیوں کے زمانے کی طرز پر قلم زنی کا کام شروع کیا، لیکن بعد کی صدیوں میں ایرانیوں نے دین اسلام میں دلچسپی ظاہر کیا اور مسلمان ہو گئے، جس کے بعد دھاتوں سے بنی مصنوعات کو مزید فروغ ملا۔ چنانچہ ایرانی آرٹسٹوں نے مقامی ڈیزائنوں اور تحریروں کے بجائے خط کوفی کو اپنایا اور اپنے بنائے ہوئے شاہکاروں کو قرآنی آیات اور ائمہ معصومین کے اقوال سے مزین کرنا شروع کر دیا۔ یہ اب ایک لفظ اللہ ہے۔ ہم یہاں پر تارکول ڈالیں گے، اس حصے میں اور اس جگہ کو کھول دیں گے۔ یہ نیچے جائے گا۔ جب ہم نے اچھی طرح کھود لیا تو یہ تارکول کے جو اوپر تھا اسے اٹھا لیں گے، اسے ایک برتن میں ڈال کر دوبارہ پگھلائیں گے، اس کے بعد اس سے گھڑے میں ڈالیں گے جو ہم نے بنایا ہے، قلم زنی کریں گے، اور جب یہ ختم ہوگا تو اس طرح بن جائے گا۔ یہ اب اللہ ہے۔ میں جب بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو ایک فن پارہ تیار کرنے کے لیے قرآن کی آیات میں سے ایک آیت کو اپنی باطنی اور خود آیت کے حالات کے پیش نظر منتخب کرتا ہوں اور اس پر کام کرتا ہوں۔ یہ اس کام کے نمونے ہیں کہ جن پر میں اس وقت کام کر رہا ہوں، اور اس کام کی بہت سی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ میں جب یہ کام کرتا ہوں تو حشاش بشاش رہتا ہوں، بالکل تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے یہ پائیدار اور جاوداں ہیں۔ مثلاً میں دھاتوں پر قلم زنی کرتا ہوں، یہ شاید 1 سینٹی میٹر یا آدھا سینٹی میٹر ابھر جاتی ہے۔ قرآن اور فن کے تعلق اور رابطے کی بحث کے سلسلے میں قدیم زمانے سے اس موضوع پر بات ہوتی رہی ہے، اور ہمیشہ ہر فن و ہنر میں آرٹسٹ کے لیے ایک موضوع رہا ہے، اور وہ اکثر موضوع کے انتخاب کے لیے قرآن سے رجوع کرتے تھے، یعنی ایسی رہنمائیاں کہ جو قرآنی مضامین سے یا خود قرآن کے متن سے بالواسطہ طور پر لیتے تھے۔ جیسا کہ ایک خوشنویس قرآن کی آیات کو اپنے فن کے اظہار کا ذریعہ قرار دیتا ہے، دیگر تمام فنون میں جیسے مربت کاری، خاتم، قلم زنی، مینا کاری، حتیٰ قلم کاری میں بھی آیات قرآن سے رہنمائی فنکاروں کے کام میں دکھائی دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قلم زنی اور کندہ کاری کے بہت سے اہم کاموں میں قرآنی آیات سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے۔ اس وقت اگر آپ صفوی اور قاجاری دور کے فن پاروں کو دیکھیں، چاہے وہ پتھر کے بڑے پیالے، گلدان یا پرانے پیالوں کی شکل میں ہوں، آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ ان کے ارد گرد قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اصولی طور پر جب فنکار قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا ہے تو جو کام وہ پیش کرتا ہے وہ ایک خاص قدر و قیمت اور تقدس حاصل کر لیتا ہے، جو فنکار کے بارے میں دیکھنے والے کی رائے تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا جن فنکاروں کا تاریخ میں قرآن کے ساتھ یہ تعلق نہیں تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا نام
اور کام جاویدہ نہیں رہا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی فن و ہنر کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، خاص طور پر اسلامی فن و ہنر کا جو ایران میں ہے اور اصفہان شہر ان کا گہوارہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے جو نام باقی ہیں وہ ہیں کہ جن کے فن میں قرآنی مضامین سے رہنمائی لی گئی تھی، چاہے وہ خوشنویس ہو یا منبت کار یا قلم زن۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر قرآن کے ساتھ خود رابطہ انسان کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ جب سب سے بڑا اصلی فنکار اور آرٹسٹ کہ جو خداوند عالم ہے در حقیقت خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے، اس نے اس خوبصورتی کو قرآن کی آیات میں نمایاں کیا ہے۔ اگر قرآنی آیات میں موجود الفاظ کی ترتیب اور قافیہ اور قرآن کے الفاظ میں موجود بلاغت کے تعلق پر غور و فکر کریں تو آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ فنکارانہ خوبیاں ہنر کی عکاسی کرتی ہیں، اور جو شخص بھی اس فن کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو فطری طور پر فن کے دیگر شعبوں میں اس کی استعداد و صلاحیت میں مزید نکھار آئے گا۔ ذوقش متولد میشه و استعدادهاش در واقع شکفته میشه۔ ساسانیوں کے زمانے میں قلم زنی کا کام دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تجارتی لین دین کے سبب دیگر خطوں میں بھی پہنچ گیا۔ ایران میں دھاتوں میں کندہ کاری کا کام ابتدائی صدیوں سے لے کر 3 اور 4 صدی تک ساسانیہ کے مکتب کی پیروی کرتا ہے۔ 4 صدی میں مکتب خراسان نے ظہور کیا اور سلجوقیوں کے دور حکومت میں بلندیوں تک جا پہنچا۔ ظہور اسلام کے بعد یعنی 1 صدی سے لے کر 5ویں صدی تک دھاتوں پر کندہ کاری کے کام میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ نئے نئے ڈیزائن اور رنگوں نے وجود پایا اور تعداد کے اعتبار سے سجاوٹی اشیاء میں بے حد تنوع دیکھنے میں آیا، اور جو لوگ اسلامی فن و ہنر میں دلچسپی رکھتے تھے ان کے لیے بہت ہی دیدہ زیب قسم کے آثار خلق کی گئے۔ ساسانیوں کے دور میں فن و ہنر پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور اس دور میں اسلام سے پہلے کے روایتی اسلوب اور نئے مکتبوں کے ملاپ سے بہت اعلیٰ اور نہایت ہی نفیس قسم کے بے مثال آثار وجود میں لائے گئے۔ بلا شبہ قرآن مسلمانوں کا دین اور معرفت کا اولین سرچشمہ ہے، اور قدرتی بات ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل ہر چیز سے زیادہ قرآن کی مرہون منت ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو سب ادیان کے لیے ہے اور صرف اسلام کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ بلا شبہ مسیحی روایت چاہے وہ فنون لطیفہ سے متعلق ہو یا نہ ہو، وہ اس مذہب کی مقدس کتاب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت پر استوار ہے، اور اسلامی ثقافت میں بھی مسلمانوں کی ثقافت کا محور قرآن ہے۔ مقدس متن سے عوام کا عشق اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ان کا فن بھی اس سے متاثر ہو، جیسا کہ مثلاً بامیان میں بدھا کا مجسمہ پہاڑ کے پتھروں پر 20 سال کی قلم زنی کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور فنون لطیفہ کے بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ اگر یہ مذہبی اعتقادات نہ ہوتے تو کوئی بھی پہاڑ کے دامن میں جا کر 20 سال تک قلم زنی کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ یا فرض کیجئے مثلاً ایک سخت ترین فن فریسکو ہے، یعنی دیوار پر پینٹنگ کا فن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مثلاً مائیکل انجلو 4 سال تک چھت کے نیچے لگائے تختوں پر لیٹ کر سسٹین چپل عبادت خانے کی چھت پر پینٹنگ کرتا ہے اور رسولوں کی آتا ہے۔ 4 سال تک چھت کے نیچے لگائے گئے تختوں پر لیٹنا اور کام کرنا، وہ بھی فریسکو یعنی پلاسٹر کے اوپر پینٹنگ، کہ عام طور پر لوگ اس پر راضی نہیں ہوتے،
اس وجہ سے کہ جتنا پلاسٹر کا کام ہوتا ہے اتنی ہی پینٹنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے پلاسٹر ہو جائے اور بعد میں پینٹنگ کریں. یہ چیز مذہبی اور دینی اعتقادات کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسانوں نے تاریخ بشریت میں جو اہم ترین فن پارے تخلیق کیے ہیں وہ عام طور پر مذہبی فنون سے تعلق رکھتے ہیں. یہ فنون تمام ادیان میں اسی فضیلت کے حامل تھے. آرٹسٹ محسوس کرتے تھے کہ وہ کام جو مذہبی رنگ رکھتا ہے جاویدہ ہے، اس لیے زیادہ تر ایسا کام انجام دیتے تھے. سلجوقیوں کے دور کے بعد قلم زنی کے دور کا عروج خود ایک بہت اچھی تاریخ کا حامل ہے. ایران میں قلم زنی کو عروج صفوی دور میں حاصل ہوا کہ جب اصفہان دوسری مرتبہ دارالسلطنت بنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر اصفہان ایک مرتبہ سلجوقیوں کے دور میں دارالسلطنت تھا اور اس کے بعد صفوی دور میں. جب صفوی برسر اقتدار آئے تو چونکہ وہ اسلام کی طرف رجحان رکھتے تھے اس لیے انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کی اور وہ لوگوں کو مذہبی کاموں کی ترغیب دلاتے تھے. البتہ فنکار قرآنی آیات کے علاوہ جو قلم زنی کا کام کرتے تھے وہ 14 معصومین علیہم السلام کے ناموں کے بارے میں تھا. ائمہ کے اسماء گرامی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اسم گرامی کی قلم زنی کرتے تھے. خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورتی اور بہترین خوبصورتی چاہے کلام میں ہو یا مضمون میں، چاہے مختلف فنون لطیفہ میں استعمال ہوئی ہو، وہ قرآن میں تھی. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب اسلام دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلا ہنر کہ جو خاص طور پر ایرانیوں نے استعمال کیا کلام خدا کی نگارش تھی. جو آیت اس گھنٹی پر اس وقت قلم زنی کی گئی ہے سورہ نور کی آیہ نور ہے. میں نے اس پر قلم زنی کی ہے اور جس نے اسے خریدا ہے اب یہ میری نہیں ہے. در حقیقت وہ اسے اپنی زندگی اور گھر کی برکت کے لیے گھر لے جائے گا. اسلام کے بعد کے دور میں فن قلم زنی نے خصوصاً خراسان میں بہت زیادہ رواج پایا. اس دور میں بننے والے اکثر ظروف اور برتنوں پر اسماء مقدسہ، دعائیں اور دیکھنے والے کے لیے نیک تمناؤں کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ تحریریں عربی زبان میں اور خط نسق اور کوفی میں کندہ کاری کی گئی ہیں. قرآنی آیات، ائمہ معصومین کے اقوال اور اسماء مقدسہ کی کندہ کاری کا کام لوگوں کی نظروں میں خاص مقام و منزلت رکھتا ہے. فن و ہنر کی دیگر اقسام کی طرح فن قلم زنی جب دھات کو اسماء الہی سے مزین کیا جاتا ہے تو فن میں شکوفائی اور نکھار آ جاتا ہے اور مطلوبہ شے کو ایک خاص مقام و جلوہ عطا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قلم زنی کے کام میں مشغول بہت سے ہنرمند اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے فن پاروں کو قرآن آیت سے مزین کر کے انہیں جاویدانی عطا کرتے ہیں.
واژگانی داریم در قرآن که قرآن میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہنر اور خوبصورتی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے جمال کا مفہوم، جیسے حسن کا مفہوم، جیسے زینت۔ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو بعد میں اسلامی ثقافت میں ایسے فن پاروں کی بنیاد بنے کہ جنہیں محققین نے ہنر کے بارے میں قرآن کی سوچ کو اس سے اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جیسے جنت اور اہل جن کی صفات۔ سورہ انسان میں خدا نے جنت کی جو تعریف و توصیف کی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تعریف اس بات کا باعث بنی ہے کہ ہم فن اور خوبصورتی کے بارے میں قرآن کی سوچ کو جان سکیں۔ یہ امور اس بات کا باعث بنے ہیں کہ اسلامی تمدن کی تاریخ میں فن اور فنکار کے مورخین قرآن کو فنی تخلیقات کے سرچشمے کے طور پر دیکھیں۔ یک منبعی که منشأ خلاقیت‌های هنری است نگاه کنند.